شیخ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہیں ذرا محمد علی مرزا کی ہوا لگ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد علی مرزا صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ بالکل حق اور دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، اور وہ باتیں اہل حدیث نہیں بتاتے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کہ کیا ایسا حقیقت میں ہے کہ اہل حدیث کچھ باتیں نہیں بتاتے؟ کیونکہ وہ ایک صحابی کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک صحابی تو ان بیت المال سے انہوں نے کوئی چیز چوری کر لی تھی، لیکن اس طرح کی حدیثیں جو ہے وہ اہل حدیث نہیں بتاتے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، بیت المال سے چادر چرانے والی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں مال فے مال خمس کا جو بیان آتا ہے نا، وہی حدیث موجود ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے، میں نے وہی ابھی دوران درس بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں اشکال پیدا کرتی ہے، اس کی تحقیق تو کرے نا۔ صحابی کی جو تعریف ہے، وہ شخص کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اسی حالت میں، یعنی کہ جو آپ سے اس نے سیکھا ایمان و استقامت کو، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، وہ صحابی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جس نے بیت المال میں سے چادر چوری کی، اس پر صحابی کی تعریف فٹ ہوتی ہے، پہلے نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی بھی معرفت الاصحاب پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں، سب سے زیادہ متساہل اگر کوئی کتاب ہے نا، وہ الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اگر کسی کے بارے میں اشارتاً بھی امت میں پہلے کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ صحابی ہے، تو وہ اس کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیتے ہیں، جس سے وہ تاثر یہ دیتے ہیں ایک عام قاری کو جسے تمیز نہیں ہے اس کتاب کی، تو عام قاری کو جو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ صحابی ہی ہے، جبھی ابن عبد البر نے اس کو یہ الاستیاب میں ذکر کیا ہے۔ جبکہ ابن عبد البر تو ہر اس شخص کو ذکر کر دیں گے جس کے لیے ماضی میں بحث ہوئی ہے، بھلے اس کا صحابی ثابت ہو یعنی ہونا ثابت ہو یا نہ ہو۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پتہ ہے ابن عبد البر نے الاستیاب میں ابو طالب کو بھی ذکر کر رکھا۔ اب ابو طالب کو کون صحابی مانے گا؟ چلے چھوڑو۔ مالک بن اشتر رخی کو بھی صحابی کہہ رکھا ہے، ابو ذیمی کوئی صحابی مانے گا؟ تو یہ بات ہے کہ وہ چادر چوری کرنے والا جو واقعہ ہے، اس میں ایک آدمی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اس صحابی ہونا اس کا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات پر۔ فرض کر لیتے ہیں وہ صحابی ہی تھا، اس سے چادر چوری کر لی، فرض کر لیتے ہیں، تو کیا ہو؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، صحابہ 3 کیٹیگریز میں تھے، جیسے آج بھی لوگ 3 کیٹیگریز کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے امیر طبقے کی۔ امیر طبقہ جو جدی پشتی امیر رئیس لوگ ہیں، انہیں پیسے کی کوئی پرواہ کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ ناز و نام میں پلے بڑے جوان اسی حالت کے اندر ہوئے، ان کے لیے دنیاوی آسائش و نعمتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے متوسط لوگوں کا۔ متوسط لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ خیر کا معاملہ، کچھ تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی سروائیو کر جاتے ہیں کیسی بھی حالات کے اندر۔ تیسرا طبقہ ہوتا ہے لوور کلاس طبقہ، جو بالکل غلام، بالکل نچلے ٹائپ کے لوگ، کہ جنہوں نے کبھی بھی فراوانی کی زندگی دیکھی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جب ان کے آگے دنیاوی آسائش چیزوں کو ایک دم آتی ہے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ اس چیز کی طرف لپکتے ہیں اجلت کے ساتھ۔ صحیح نا؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ نظر و نیاز لنگر لوٹنے والی طبقہ کون سا ہے؟ یہ وہی تو ہے تربیت یافتہ، یہ وہی طبقہ تو ہے سارا۔ تو سمجھے اس بات کو کہ اگر مثال کے طور پر وہ چادر اس اٹھانے والا جو تھا وہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا، اگر ہم یہ بھی تحقیق کر کے لا دیں کہ وہ ایک عام دیہاتی سا کوئی آدمی تھا، یا وہ کوئی واقعی میں صحابہ میں جو امیر یا متوسط قسم کے جو لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے سیکھتے سمجھتے تھے، ان میں سے تھا، تب بھی ہم اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دوسری بات ہے۔ پہلے تو پہلی بات باقی ہے کہ پہلے تو اس کا صحابی ہونا ثابت کیا جائے۔ اگر اس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے کسی طریقے سے، تو پھر یہ دوسری بات ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم من الخطا نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کسی خطا کا ان کی طرف انتساب کرنا جو ثابت نہ ہو، یہ بہتان ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی عام مسلمان کے لیے برداشت نہیں کریں گے، وہ تو صحابہ۔ میں مثال ہے، فرض کر لیجئے میرے بارے میں کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتان ہے، تو آپ اس کی تحقیق کی کوشش کریں گے نا، ثابت ہو جائے گا تو آپ ایک اخلاقی طور پہ مجھے اکیلے میں سمجھا دیں گے اور میرے حوالے سے خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ کسی بھی مسلمان بھائی کے عیب کو اچھالنا یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا شریعت میں، اس کو بھی تو منع کیا گیا نا۔ اچھا جی، آپ جو ہے وہ مجھے سمجھائیں گے، یہ والا معاملہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تو دوسرا صحابی اس کو سمجھاتا تھا نا، ایسے نہیں کیا واقعات، کتنے ہی واقعات موجود ہیں، دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے واقعات موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص سے قرض لینے کے معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ بول دیا اس وقت. آپ کو ہمیشہ مجھ سے ریس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسی طرح بلند آواز میں انہیں جواب دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ان کے درمیان جو ہوا یہ ایک بشری تقاضے کے تحت ایک اختلاف ہوا ان کے درمیان، ایک قرضدار سے قرض لینے کے نام پر، اور اس میں وہ دونوں نے آپس میں جو گفتگو کی اللہ نے اس پہ آیت اتار دی. فائدہ ہمیں یہ ہوا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ادب پتہ لگا کہ ہمیں اپنی باتوں کو کبھی بھی نبی کی باتوں سے آگے یا اوپر لے کر نہیں جانا، یہ بے ادبی ہے نبی کی. تو ہم تو ایسی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو ثابت شدہ ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی ان کے نام پر بیان کرے، اب چاہے وہ بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ کے سنا ہے لیکن جو معنی مفہوم نکال کے دے رہا ہے وہ اس کے بنتے نہیں ہے، تو وہ تو پھر دھوکے باز کذاب ہے. یہ ہے معاملہ.